کہنے لگا کہ مولانا صاحب بڑی پریشانی ہے، کوئی وظیفہ تو بتاؤ. اس سے کہا بھائی آپ روزانہ قرآن پاک کی تلاوت اہتمام سے کیا کریں، روزانہ قرآن پاک کی تلاوت اہتمام سے کیا کریں. کہنے لگا ہاں قرآن بڑی اچھی بات ہے، لیکن کوئی وظیفہ تو بتاؤ. کیا ہے کوئی وظیفہ تو؟ ارے قرآن کا شوق پیدا ہو، ذکر کا شوق پیدا ہو. الا بذکر اللہ تطمئن القلوب. کان کھول کے سنو کہ دلوں کا اطمینان کس میں ہے؟ اللہ کی یاد میں. دلوں کا اطمینان کس میں بھائی؟ اللہ کی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو 100 مرتبہ پڑھے لا الہ الا اللہ، کتنی مرتبہ؟ 100 مرتبہ. جب قیامت کے دن اٹھے گا تو اس کا چہرہ 14ویں رات کے چاند کی طرح چمک رہا ہوگا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنت کی چابی لا الہ الا اللہ. ایک حدیث میں آتا ہے جنت کی قیمت لا الہ الا اللہ. آپ نے فرمایا کوئی گناہ ہو جائے تو فوراً کوئی نیکی کا کام کر لیا کرو صحابہ، تاکہ گناہ کی نوست دھل جائے. صحابہ نے عرض کیا حضور لا الہ الا اللہ اس کا پڑھنا بھی نیکیوں میں شامل ہے؟ آپ نے فرمایا یہ تو سب سے افضل نیکی ہے، یہ تو سب سے. آپ نے فرمایا اپنے ایمان کو تازہ کرتے رہا کرو. واہ جددوا ایمانکم، اپنے ایمان کو تازہ کرتے رہا کرو. صحابہ نے عرض کیا حضور ایمان کو کیسے تازہ کریں؟ آپ نے کیا فرمایا لا الہ الا اللہ. اس کو کثرت سے پڑھو، 100 دفعہ نہیں، 200 دفعہ نہیں، کثرت. اور علماء نے لکھا ہے جو 300 دفعہ پڑھے گا وہ کثرت میں آ جائے گا. بچے بچیاں بوڑھے جوان، ہمارے غریب ہمارے امیر، ان کے ہاتھوں میں تسبیح ہو اور کیا پڑھ رہے ہوں لا الہ الا اللہ. آپ نے فرمایا سبحان اللہ کا ثواب احد پہاڑ سے بھی زیادہ ہے. الحمدللہ اس کا ثواب احد پہاڑ سے بھی زیادہ ہے. واہ واہ یہ کمائی ہے. سبحان اللہ جنت میں درخت لگ گیا. الحمدللہ جنت میں درخت لگ گیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیسی خوبصورت حدیث ہے، کمال کے الفاظ ہیں. کلمتانی خفیفتانی علی اللسانی ثقیلتانی فی المیزان حبیبتانی الی الرحمن سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم. 2 کلمے ہیں جو زبان پر بہت ہلکے ہیں اور قیامت کے دن ترازو میں بڑے وزنی ہیں اور اللہ کو بڑے محبوب ہیں. وہ کیا ہے؟ سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم، سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم. شوق ہو، اس سے اطمینان، اس سے دلوں کو راحت، اس سے دلوں کو سکون، اس سے بے-چینیاں ختم ہوں، اس سے دل کی پریشانیاں ختم ہوں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فجر کی نماز کے لیے تشریف لے جا رہے ہیں اور حضرت جویریہ رضی اللہ عنہا مصلی پر بیٹھی ذکر کر رہی ہیں. اس کا مطلب کیا ہوا؟ آمین صبح جب فجر میں مسجد میں جائے تو بیوی کہاں پر ہو؟ مصلی پر ہو. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم فجر کے بعد واپس تشریف نہیں لائے، اشراق کے بعد نہیں آئے. حدیث کے الفاظ ہیں رجع بعد ان اضحى، چاشت کے بعد جب سورج میں تیزی آ گئی کم از کم 2.5-3 گھنٹے آپ واپس تشریف لائے تو حضرت جویریہ رضی اللہ عنہا اسی طرح مصلی پر بیٹھی ذکر کر رہی ہے. آپ نے وضاحت فرمائی جویریہ میں جب سے گیا ہوں اس وقت سے اب تک تم ذکر کر رہی ہو؟ عرض کیا جی ہاں حضور اس وقت سے اب تک میں ذکر کر رہی ہوں.